ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ باپ کے منہ پر مکہ مارنے والا یہ کہہ کر کہ اللہ اکبر مجھے باپ نہیں رسول پاک چاہیے، آپ اندازہ تو فرمائیں اس کا عشق رسول کتنا عظیم ہوگا۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے، حالات کا بدلاؤ دیکھیے، مشق شدہ تاریخ دیکھیے، آج اسی ابو بکر پر تانا لگایا جاتا ہے، اسی صدیق کو گالیاں دی جاتی ہے کہ اس نے اہل بیت کا حق مارا، اس نے فدق لے کر کے ظلم کیا، اور پھر یہ داستانیں بک بک کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کو بدگمان کیا جاتا ہے۔ سنو، صدیق اہل بیت کا حق مارنے والا نہیں بلکہ احتجاج تبرسی میرے پاس موجود ہے۔ علامہ تبرسی کہلانے والا شخص احتجاج تبرسی میں خود لکھتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کوئی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے ابو بکر، تم نے فاطمہ کو وہ حدیث فدق کے حوالے سے جو سنائی، وہ سن کر فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی اور اب وہ تم سے ناراض رہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے ارد گرد کچھ لوگ بڑوں کے ارد گرد حالہ بنانے والے ہوتے ہیں اور غلط باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صدیق وہ تھے کہ کسی کا حالہ ان کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی صدیق اکبر کو کہا گیا کہ فاطمہ تم سے ناراض ہو گئی، اور وہ فاطمہ کون فاطمہ جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاطمۃ بدغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، فاطمہ جس سے راضی ہو گئی اس سے خدا بھی راضی ہو گیا، فاطمہ جس سے ناراض ہو گئی اس سے خدا بھی ناراض ہو گیا۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر نے سنا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی، شہزادی کونین ناراض ہو گئی۔ تبرسی لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی چادر زمین پہ رکھی ہوئی تھی، صدیق اکبر نے چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر کے گلے میں ڈالا، اور گلے میں ڈال کر کے یوں کیا، اپنے شانے پر ڈالا۔ یہ انداز اس زمانے میں بڑی عاجزی کا تھا، بلکہ اس طور پر چادر اس زمانے میں بہت عاجزی کے طور پہ ڈالی جاتی تھی۔ صدیق نے یوں ڈالا، اسی لیے صوفیاء کرام نے بھی اس طرح چادر ڈالنے کو جو ہے وہ عاجزی کی علامت قرار دیا ہے اور انکساری کی علامت قرار دیا ہے۔ بلکہ صوفیاء یہاں تک فرماتے ہیں یوں چادر ڈالو تو لا کی شکل بن جاتی ہے، اور لا سے مراد یہ ہے کہ ہم تم سب سے نا امید ہو گئے، اب تم سے کوئی امید نہیں، اب امید ہے تو اللہ رب العزت سے امید ہے، مخلوق سے کوئی امید نہیں، ساری امیدیں خالق سے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یوں چادر ڈال کے فرمایا چل تو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدہ کے گھر تک گئے، دروازے پہ دستک دی، مولا کائنات کی آواز سنی، کون؟ ارشاد فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ دروازہ کھلا تو مولا کائنات چونکہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جن کے ابتدا میں نمازیں پڑھتے تھے، جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، صدیق کو اپنے دروازے پر پا کر کہتے بھائی ابو بکر کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئے ہو؟ صدیق نے فرمایا مجھے سیدہ سے گفتگو کرنی ہے، اگر آپ اجازت دے تو۔ سیدہ پردے میں ہوئی، صدیق اکبر نے کہا شہزادی کونین، میں نے سنا ہے کہ میں نے آپ کے بابا جان کی حدیث آپ کو سنائی تو آپ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ سیدہ نے کہا نہیں تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوئی۔ پھر صدیق اکبر کے جملے سنو اور اہل بیت کی محبت ان کے دل میں دیکھو۔ صدیق اکبر کے جملے یہ ہیں، ارشاد فرماتے سیدہ جیسے میں تمہارے باپ کا غلام تھا آج ویسے ہی میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا بردہ ہوں بردہ، میں تمہارا غلام ہوں غلام۔ اگر سیدہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میری اور میری اولاد کی جان آپ کے لیے حلال ہے، مجھے بازار میں لے کر کے چلو اور غلام کی حیثیت سے بیچ دو، جتنے پیسے آپ پر اور آپ کی اولاد پر یہ پیسے حلال ہے، کیونکہ میں آپ کا اور آپ کے بابا کا غلام ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ صدیق اکبر نے اہل بیت پہ ظلم کیا، اور پھر معاذ اللہ کوئی یوں کہے کہ ہم تو صدیق اکبر کو اس لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے کہ ہم علی کی اولاد ہیں، اور علی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم صدیق کو رضی اللہ عنہ اس لیے نہیں کہتے کہ معاذ اللہ انہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں شرم کرو، جس علی نے جس صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ کے جنہیں اپنا امام مانا ہو، کیا علی سے زیادہ لوگوں کو آج سوچ آ گئی؟ وہ اہل بیت کا ایسا محب تھا جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔
ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے مولا علی کے باہر نکلے، مولا علی کے ساتھ جب باہر نکلے مسجد کے تو امام حسن کھیل رہے تھے۔ امام حسن کو دیکھا تو کہنے لگے، حسن تو علی کی جیسا نہیں بلکہ تو میرے محبوب مصطفیٰ کے جیسا ہے، اور یہ کہہ کر اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں لے کر ٹہلنے لگے۔ کسی نے کہا، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرماتے، تعجب کیوں کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ جو میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کو کرتے دیکھا ہے وہی میں بھی کر رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہیں اہل بیت کی گستاخی، کہیں صحابہ کی گستاخی میں معاذ اللہ عوام کو جھونکا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں تو اہل بیت اور صحابہ دونوں کی محبت پلائی گئی ہے، اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔